الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ 28ویں پارے کی پہلی سورت سورہ مجادلہ چل رہی ہے۔ یہ 10ویں اور 11ویں آیت پڑھی گئی۔ گزشتہ ہفتے ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ 2 آدمی بیٹھ کے بات کرے، 4 آدمی بیٹھ کے بات کرے، 5 آدمی اچھی باتیں کرے، بری باتیں کرے، سب چیزیں اللہ جانتے ہیں۔ تو منافقین بری پلاننگ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا کہ تم اچھے منصوبے بناؤ، اچھے پلان کرو، نیکی کے، بھلائی کے، ایک دوسرے کی مدد کے۔ اب اس کے بعد یہاں ایک خاص بات ذکر کی گئی کہ یہ جو یہودی ہو یا مشرک ہو، مسلمانوں کو ستانے اور ٹارچر کرنے کے لیے جو سرگوشی کرتے ہیں، تو کہا کہ یہ شیطان ان کو ایسی باتیں سکھاتا ہے۔ انما النجوى من الشیطان، کہ مسلمان آتا ہوا دیکھتے تو یہودی آپس میں 2 کان پھوسی کرتے تاکہ ذہنی اعتبار سے مسلمان پریشان ہو کہ میرے بارے میں کوئی بات کہی جا رہی ہے، میرے بارے میں کچھ سوچا جا رہا ہے، منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ تو کہا یہ شیطان ان کو سکھا رہا ہے۔ قرآن میں ایک دوسری جگہ ہے، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم ازا، کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ کافروں کو ابھارتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو۔ تو دن رات وہی کام ہوتا ہے ان کا، کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے ہی رہتے۔ انما النجوى من الشیطان، اور یہ کیوں کرتے ہیں تو آگے فرمائے لیحزن الذین آمنوا، ایمان والے اس کی وجہ سے غمگین ہو کہ یار ایسے منصوبے ہو رہے ہیں، ایسے پلاننگ ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی تو پریشان ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ بل آ گیا، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ پلان ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک ذہنی ٹارچر ہے ہم سب کے ساتھ۔ تو اللہ آگے فرما رہے وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، یہ سب کے سب مل کر، شیطان اور شیطان کے چیلے اور جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہو، سب مل کر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، خاص طور پہ یہاں جو بات سمجھنے کی ہے الذین آمنوا کہا ہے، یہ شیطان اور شیطانی پوری ٹیم جتنے بھی پلان کر رہی ہے، منصوبے بنا رہی ہے، اس کا نقصان ایمان والوں کو شیئن یہ عربی اعتبار سے بہت، لیسا کے بعد شیئن آیا، اس کا مطلب ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کتنی بڑی بات کہی قرآن، جتنے پلان بنا لے۔ الذین آمنوا جو ہے نا، ایمان والے، یاد رکھے ایمان والا، ہم بھی الحمدللہ ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں،
لیکن اللہ کے وہاں جو ایمان والے ہیں اس میں بھی بہت کمزور ہیں ہم لوگ. اللہ کو جو کوالٹی چاہیے اس کوالٹی میں ہم ابھی بہت لیول ہمارا بھی بہت نیچے ہے. نام تو ہے الحمدللہ اور اب تک تو نام سے ہی کام چل رہا ہے ہمارا. اب اس پر ہم جمے رہے اور آگے بڑھانے کی فکر کری تو انشاءاللہ وہاں اللہ کام میں بھی چلا لے گا. اللہ نے فرمایا الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر یہ سارے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں اللہ کو منظور ہوگا کہ بھئی مجھے فلاں بندے کو فلاں مصیبت میں مبتلا کرنا ہے تو پھر ان کا پلان اس حد تک کامیاب ہو جائے گا. ورنہ اگر آپ ان کے پلانوں کی تحقیق کریں، اس کی رپورٹوں کو پڑھیں تو ان کے ارادے تو ایسا ہے کہ ان کا بس چلے نا تو بیچ ختم کر دے ہم سب کو. اتنے پلان ہیں، اتنے منصوبے ہیں. ارے ہے کہ نہیں؟ جہاں دیکھو جو پڑھے جو سنے یہی باتیں آ رہی ہے. یہ ان کے پلان ہے لیکن چونکہ اس کے ساتھ باذن اللہ جوائنٹ نہیں ہو رہا ہے. اللہ کی مرضی ابھی آ نہیں رہی ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ ان کا پلان کامیاب ہو، اس لیے کامیاب نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے منصوبے میں اور اللہ کے حکم میں جب یہ بات آ جاتی ہے کہ اس کو تکلیف پہنچانی ہے تو ظاہری بات ہے اللہ فرشتہ تھوڑی بھیجے گا. چونکہ بخاری شریف میں پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ اس آخری امت کے لیے جو عذاب کی سب سے ہلکی شکل سوچی گئی ہے وہ ہے انسانوں کے ذریعے انسانوں کو ستایا جاوے. بہت ساری شکلیں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور جب یہ شکل پیش کی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے یہ آسان ہے. انسانوں کو انسانوں سے یعنی مار کھلائی جاتی ہے، پھنسایا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، یہ شکل ہے. اور یہ شکل بھی کب ہوتی ہے لیکن یاد رہے اللہ کا حکم ہو، اس کے بغیر نہیں. پتا چلا کہ اللہ کا حکم جب شامل حال ہوگا تب وہ کام تو اس لیے ہمیں کس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے بولو؟ آج سمجھا رہے ہمارا کانٹیکٹ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ. کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر یہ ساری طاقتیں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. ہمارا ایمان بھی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے، ہوتا ہے. اللہ کا حکم ہو تبھی ہی ہوتا ہے کچھ بھی. تو اللہ کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو اپنے فیور میں کرنے کی ضرورت. یعنی ہم نے ابھی اللہ کو منایا نہیں ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ تو ہمارا ہی کام کر رہا ہے. یعنی اتنی ساری طاقتیں مل کر بھی اکیلی کچھ نہیں کر سکتی. وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رسی رکھی ہے اس کی. تو اگر ہم اللہ کو اپنے فیور میں کریں گے تو بولو کیا نہیں ہوگا. ابھی تو ہم نماز جو پڑھتے نماز کہنے کے بھی لائق نہیں ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے یوں کہتے میں تو فل سپورٹ میں ہے. تو ہمیں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ، اس لیے آگے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. کیا قرآن ہے. اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. بھروسے کے لائق کس کی ذات ہے؟ اللہ. وہ وعدے کی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا. اس نے کہہ دیا میرے ہاتھ میں ہے بس ختم بات. دنیا والے تو مکر جاتے ہیں، کوئی عذر لا کے اصل میں تو پورا تیار تھا لیکن وہ اگلے صاحب ہیں نا وہ سگنیچر ہی نہیں کر رہے، کھوکھا مانگ رہے. کیا مانگ رہے؟ کھوکھا مانگ رہے. پیٹی اور کھوکھا میں فرق ہوتا ہے. سی آر بولتے ہیں لوگ، کتنے سی آر سمجھتے بھی نہیں. سی آر کی بات کر رہے ایسا کہتے تو کوئی سمجھے تو کار کی بات کر رہا ہوگا. سی آر اس میں بھی کار آتا ہے، کار میں سپیلنگ آتا بھی ہے سی اور آر کا. لیکن سی آر کی بات کر رہے کروڑوں کی بات چل رہی ہے. اوپر والا صاحب مان نہیں رہا ہے.
اللہ کے وہاں ایسا نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. اللہ جتنے بڑے, لیکن اللہ نے اپنے کانٹیکٹ کے لیے اتنے کوئی شرطیں نہیں لگا رکھی اتنی بڑی بڑی, معمولی معمولی. ورنہ اللہ بھی سیار اور کھوکھے بوکھے کی بات کرتا تو ہم کہاں جاتے؟ کوئی ٹھکانا ہی نہیں تھا, نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے. ابھی ادھر بیٹھے بیٹھے بھی اندر اللہ کو کہتا اللہ سن لیتا ہے اور کام پورا کر دیتا ہے. ہماری فائل کلوز کر دیتا ہے, نہیں کر دیتا ہے. کتنے ڈگلے کے ڈگلے ہیں ہماری فائلوں میں, کتنے کیس ہے پینڈنگ میں. تو اللہ کو بھی بیٹھے بیٹھے اوپر کانٹیکٹ کرتا کہ کلوز, ساری فائلیں پوری ختم, کلیئر, کوئی رشوت نہیں, کوئی دوڑ بھاگ اور کرنے کی اتنا آسان مسئلہ ہے. بہرحال کانٹیکٹ کس سے کرنا ہے بولو؟ اللہ تعالیٰ سے, بہت آسان ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, سارے فضائل ایمان والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اے ایمان والو, اذا قیل لکم, جب تم سے کہا جائے تفسحوا فی المجالس, بیٹھک میں مجلس میں جگہ کرو, فافسحوا, جگہ کر دو. تم کبھی بہت بھیڑ ہو جاتی ہے, مجمع باہر کھڑا ہے, بھائی کہتے ہیں آگے آگے بڑھ جاؤ, آگے آگے بڑھ جاؤ, یہ جگہ خالی پور کر دو, آنے والوں کے لیے تھوڑا تھوڑا جگہ کرو. تو کیا کر دینا چاہیے؟ ایمان والوں کی صفت ہے کہ جگہ کر دینی چاہیے. تو کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ یفسح اللہ لکم, اللہ تمہارے لیے بھی جگہ کھول دے گا, دھندے کی جگہ کھول دے گا, قبر کی جگہ کھول دے گا, جنت کی جگہ کھول دے گا, جھگڑوں کی جگہ ختم کر دے گا, اور خوشیوں کی جگہ کھول دے گا. آسان ہے. اصل میں یہ آیت اس لیے اتری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جو مہاجر اور انصار شریک ہوئے تھے ان کو آگے رکھتے تھے. ظاہر بات ہے پہلی صف کے لوگ تھے. اب ایک دن کیا ہوا, مجلس لگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, تو مجمع جیسے آج کوئی بہت بڑا اللہ والا آتا ہے تو فوراً سب پاس پاس میں بیٹھ جاتے مسافے کے لیے, اور ہوتا نہیں ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنے بڑے آدمی تھے اور صحابہ کو کتنی محبت تھی, تو پورا مجمع پاس پاس بیٹھ گیا. اور بدر والے جو تھے وہ تھوڑے آئے تاخیر سے. اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, مجمع کو سلام کیا, مجمع میں بھی, لیکن اب پیچھے کھڑے ہیں. حضور چاہ رہے وہ آگے آ گئے, تو اتنی بھیڑ کہ وہ بیچارے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں تھوڑا ادھر, وہ آگے بیٹھ جائے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ نہیں پاؤں گا, حضرت سے میں تھوڑا دور ہو جاؤں گا, یہ بھی تو ہوتا ہے. اس لیے آدمی آگے پیچھے تو نہیں ہو رہا تھا. پھر آیت اتری کہ بھائی جگہ کرنے کو کہا جاوے تو جگہ کر دیا کرو. آج بھی مجلس میں بلکہ جگہ ہو نا, پھر بھی کوئی ایمان والا آ رہا ہے تو تھوڑا ہلنا چاہیے آدمی کو. تو یہاں 3 کرسیاں خالی ہیں اور آپ بیٹھے اور آ رہے ہیں تو یوں تھوڑا کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ, حدیث میں آیا باقاعدہ, یہ ایمان والے کا حق ہے کہ بھلے جگہ ہے لیکن آپ اپنی جگہ سے تھوڑے ہلے, اور اگر اس کو بٹھانا پڑے تو بٹھا دے گا, اپنی دوسری جگہ بیٹھ جاوے. دوسرا حکم دیا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا, جب اٹھنے کو کہا جاوے, چونکہ جگہ ہی نہیں ہے, اتنی شارٹ ہے, تو کہا اٹھ جاؤ, تم اٹھ کے پیچھے چلے جاؤ, وہ حضرت کو آنے دو. یہ تھوڑا گھرا کام ہے کہ بیچارہ پہلے سے آ کے بیٹھ گیا اور اس کو اٹھا کے کہہ رہے کہ بھائی تو پیچھے چلا جا, تاکہ جب کہا جاوے فَانشُزُوا, کھڑے ہو جاؤ. تو پھر حضور صلی اللہ, اس تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی آپ چلے جاؤ, بھائی تم آ جاؤ ادھر, آپ چلے جاؤ, بھائی ادھر آ جاؤ. اس طرح جو بدر والے تھے نا, ان کو جتنوں کی جگہ چاہیے تھی, ان کو اٹھایا اور یہ اٹھ گئے اور وہ آ کے بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بڑی پیاری بات کہی ہے, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ تعالیٰ تم میں جو ایمان والے ہیں اس کے درجے بلند کرتا ہے. چونکہ جگہ کرنا اور کسی کو کہا تو اٹھ جانا, تو یہ آدمی اپنے ایگو کا مسئلہ نہیں بناتا ہے جب وہ ایمان والا ہوتا ہے. ورنہ آدمی اپنی کس پر آ جاتا ہے, ایگو پر آ جاتا ہے کہ میں پہلے آیا, مجھے اٹھا کے بیچ دیا, مطلب ہماری کوئی ویلیو نہیں. وہ پیچھے والے آئے تو ان کو پہلے آنا چاہیے نا, اتنا ہی شوق تھا, تو اس طرح بات کرتے نہیں کرتے. یہ مطلب ہمارا سب بولتے ایسے ہی کہتے کہ اتنا ہی شوق تھا تو آتے پہلے. ایک تو ہم اتنے شوق سے پہلے آئے, کھائے بغیر آئے, کھانے کی جگہ ناشتہ کر کے آئے, بھوکے پیٹ سے آئے, اور پھر مول صاحب بھی کیسے, وہ کیسے حضرت, اس کو تھوڑی حضرت بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, اس کو تھوڑی حضرت بولتے ہیں, اٹھا کے بھیج دی پیچھے. تو کہا یہ بات کب پیدا نہیں ہوگی, الذین آمنوا,
والذین اوتوا العلم، ایمان اور علم ہوگا تو یہ اعتراض، آبجیکشن، سوال پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان اور علم جو ہے نا تہذیب سکھاتی ہے، ثقافت، کلچر، ڈسپلن سکھاتا ہے کہ بھئی کوئی بڑا کہہ رہا ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے، بلائیں گے آ جائیں گے، یہ سکھاتا ہے، تواضع سکھاتا ہے۔ اس میں پہلا نمبر ہے ایمان کا، الذین، ہم لوگ ایمان کا کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، کلمے، اس کے تقاضے، اس کے بعد بہت ساری چیزیں، صحابہ ایمان والے ہوئے تو کتنے مہذب ہو گئے۔ ہمارا ایمان ہے نا ڈسپلن سکھاتا ہے، لیکن آج سب سے ابھی کیا کہے، سب سے کمی جو ہم لوگوں میں ہوتی ہے اس چیز کی، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوگا، چلنے کا سلیقہ نہیں ہوگا، پارکنگ کرنے کا سلیقہ نہیں ہوگا، چپل نکالنے کا سلیقہ نہیں، کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں، دھندا کرنے کا سلیقہ نہیں، ساری کمیاں ہم میں ہوتی ہیں، حالانکہ ایمان ان سب چیزوں سے ریلیٹڈ ہے۔ کیوں ریلیٹڈ ہے؟ کہ ہم ایمان لاتے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہماری تعلیمات میں سب موجود ہے۔ دیکھو نا کیسے بیٹھنے کا، کوئی آگے تو کیا کرنے کا، یہاں تک سکھایا ہے، اتنا تو کہیں نہیں ملے گا۔ اس لیے ایک اللہ والے نے کہا کہ کسی مذہب کے سچ اور حق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس پوری تعلیم ہو، موت، پیدائش سے لے کر موت تک، صبح سے لے کر شام تک، گھر سے لے کر بازار تک، خوشی سے لے کر غمی تک، ساری تعلیمات ہو، یعنی لکھی ہوئی بھی ہو اور پریکٹیکلی بھی ہو، تو ہمارے پاس ہی ہے وہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کر کے بتایا اور ہمارے پاس سب پکا لکھا ہوا ہے، تو ہم بہت اچھے ہونے چاہیے، بااخلاق ہونے چاہیے، ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو۔ ایمان پہلے ہے، ایمان پہلے ہے، ایمان کے بغیر تو گاڑی چلنے والی نہیں۔ ایمان کے بغیر کوئی کتنے ہی بڑے اخلاق والا ہو، وہ اخلاق والا ہے فقط، ایمان نہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین اوتوا العلم، اپنی ضرورت کا علم بھی حاصل کرے تو اللہ کیا کرے گا؟ درجات کو بلند کرے گا۔ اللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک تعالیٰ تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اللہ کو سب اندر کی باریک باریک چیزیں بھی، تم اٹھ کر گئے تو دل میں کچھ آیا کہ خوشی خوشی گئے، شریعت کا حکم سمجھ کر گئے، یہ بھی معلوم ہے، جا کے وہاں کچھ گڑبڑ کی یا خوشی خوشی بیٹھے، سب معلوم۔ اللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ایمان بھی عطا فرماوے اور علم بھی عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔